السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سابق وزیراعظم نواز شریف کے کیس سے متعلق ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار پر ایک الزام لگایا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے کیس میں عدالت پر اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے مریم اور نواز شریف کو 2018 کے الیکشنز تک جیل میں رکھنے کی ہدایات جاری کی تھیں اور اس پر انہوں نے حلفیہ بیان کی تصدیق کرا کر اسے پیش بھی کیا ہے. اس تحریر حلفیہ بیان میں یہ لکھا ہے کہ جولائی 2018 میں جب میں چیف جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہا تھا تو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار تعطیلات کے سلسلے میں اپنی فیملی کے ہمراہ 27 افراد کے ساتھ گلگت بلتستان آئے اور انہوں نے میرے مہمان خانے میں قیام کیا. جس شام کا یہ واقعہ ہے اس دن میری مرحوم اہلیہ جسٹس ثاقب نثار اور ان کی اہلیہ باغ میں چائے پی رہے تھے. میں نے دیکھا کہ چیف جسٹس پریشان تھے اور اپنے رجسٹرار سے مسلسل فون پر بات کر رہے تھے اور انہیں ہدایات دے رہے تھے کہ ہائی کورٹ کے جسٹس کی رہائش گاہ پر جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ مجھے فون کرے. اگر فون کال نہ لگ پائے تو انہیں میرا پیغام پہنچانا کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کو عام انتخابات کے انعقاد تک جیل میں رہنا چاہیے. اس کے تھوڑی دیر بعد جسٹس ثاقب نثار کی ہائی کورٹ کے جسٹس سے فون پر بات ہو گئی اور ثاقب نثار نے انہیں ہدایات دیں کہ الیکشن 2018 تک نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف کو جیل میں رہنا چاہیے. دوسری طرف سے یقین دہانی ملنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئے اور خوشی سے چائے کا ایک اور کپ مانگا. میں نے اپنی مرحوم اہلیہ اور جسٹس ثاقب نثار کی اہلیہ کے روبرو کہا کہ میاں نواز شریف کو غلطی سے پھنسایا گیا ہے. جسٹس رانا شمیم صاحب نے مصدقہ بیان میں لکھا ہے کہ میں نے جو کچھ یہاں بیان کیا ہے وہ رضاکارانہ ہے اور مکمل طور پر سچ ہے. نواز شریف اور مریم نواز کو احتساب عدالت نے 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات سے پہلے کرپشن کیس میں سزا سنائی تھی. ناظرین, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس رانا شمیم کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ جھوٹی اور حقائق کے منافی ہے. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے سفید جھوٹ پر انہوں نے کہا کہ کیا جواب دوں. انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس رانا شمیم بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی اور ایک مرتبہ رانا شمیم نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوہ بھی کیا تھا. سابق چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانشمندی نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف وفاقی وزراء نے بھی ایک میڈیا ٹاک کے ذریعے اس بیان کو زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک شگوفہ ہے. کیا کہا آج وزراء نے, ذرا دیکھیے. دیکھیے کتنا مضحکہ خیز شگوفہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں وہ میرے پاس آئے, ہم چائے پی رہے تھے, اچانک چیف جسٹس پاکستان کو خیال آیا, انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ جی یہ فلانے جج کو فون کر دیں. نون لیگ یہ کرتی ہے کہ جب بھی ان کی کوئی تاریخ عدالتوں میں لگنے والی ہوتی ہے وہ ججوں کو, اداروں کو اور عدالتوں کو خراب کرنے کے لیے ایک پورا میکنزم شروع کر دیتے ہیں. اب ناظرین, حکومت کچھ بھی کہے لیکن مسلم لیگ نون اس بیان یا الزام کو بڑی اہمیت دے رہی ہے. شاہد خاقان عباسی کا ماننا ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ تک جائے گا. کیا کہا شاہد خاقان عباسی نے, ذرا دیکھیے. رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو بدترین سزا دی جائے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے. میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا, پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا. جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا تو پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ چیف جسٹس پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے. کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے, کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا؟ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس خبر پر اور حلفیہ بیان پر از خود نوٹس لیا ہے اور کل تمام فریقین کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کر لیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز شریف کی طرف سے احتساب عدالت سے ملنے والی سزا کے خلاف اپیل جو ہے یہ 17 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے. میں بات کروں گی ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ کا. جج صاحب, ایسے ایفیڈیوٹ کی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اہمیت ہے؟ اس سے پہلے ارشد ملک کا کیس دیکھ لیں, اس کے بعد ایک اور جج صاحب کی طرف سے کچھ الزامات لگے تھے, بیانات سامنے آئے تھے. اس ایفیڈیوٹ کی آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے؟ جی ویسے تو اس طرح کی ایفیڈیوٹ کسی ریٹائرڈ آدمی کوئی جج کی ایفیڈیوٹ کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. ملک سے باہر
کس مقصد سے دی یہ پتہ نہیں، کیا ضرورت تھی ان کو. کسی کوئی میرے یہ کہ جس جج سے وہ ثاقب نثار صاحب بات کر رہے تھے اس جج کا کیا کہنا ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اب وہ جج میرے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس صاحب نے نوٹس دی اور وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جج صاحب کہ ہمارے ہاں لوگوں کے ضمیر ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں جاگتے ہیں. اب 2018 میں وہ جج صاحب ریٹائر ہوتے ہیں اور 2021 میں ایسے معاملے پہ یہ سامنے لانے کا کیا مقصد ہے؟ اب دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں. جب ایک جج ہوتا ہے تو یہ اپنی پریفرنس ہوتی ہیں، اپنی لائف ڈسلائک ہوتی ہیں. سکتا ہے کہ رانا شمیم کی وہ کرتے ہو یہ ایم ایل این کو یا ان کے لوگوں کو اب یہ اسٹیٹمنٹ دی لیکن اس وقت نہیں دی. لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ ان کو فوراً منظر عام پہ لانی چاہیے تھی جب وہ جج تھے، لیکن جج نہیں ہے تو وہ لانا اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے یقیناً شور شرابہ مچے گا. لیکن جب تک کہ یہ ثابت نہیں ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب نے اس جج سے بات کی ہے کہ نہیں کی ہے تب تک اس کا یہ سب مطلب کہ بیان علوی کی نوٹری پبلک سے تصدیق کروا کے یہاں پر بھیج دینا لندن میں بیٹھ کر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا، جو آپ نے ٹیسٹ کروا دیا، لکھ دیا وہ سچ ہے. آپ کو بہرحال ثابت کرنا پڑے گا. جی ہاں بالکل بالکل. اور چونکہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز جو اب شروع کی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ تو باقاعدہ انکوائری ہوتی ہے، اس کے اندر ایویڈنس ہوتی ہے، تو یہ سب چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. اور اگر ثابت ہو گئی تو خیر بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہو جائیں گی. صحیح. اگر رانا شمیم صاحب خود بھی عدالت میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہوا تھا، ہے تو ابھی وہ لندن میں، لیکن اس کے باوجود بھی تو ظاہر ہے انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ مومنٹ تھا جس طرح سارا حلفیہ بیان میں لکھا گیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب آئے، فون پہ بات کر رہے تھے، وہ واقعی ان جج صاحبان سے بات کر رہے تھے. بہت اتنا آسان نہیں ہوگا یہ سب سامنے لے کر آنا. جہاں تک کہ رانا شمیم صاحب کا صاحب ہے، انہوں نے تو آلریڈی ایفیڈیوٹ میں سب چیزیں لکھی جو کہ وہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا کمپلیٹلی. اب جو دوسری پارٹی ہے وہ جج ہیں جو کہ جس کے وہ بات کر رہے تھے، ان کی بات سننی ضروری ہے. اس کے بعد ہی کورٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. لیکن جن جج صاحب کا نام لیا گیا آج کے بینچ میں تو وہ شامل ہیں، اس وقت کے بینچ میں یہ شامل نہیں تھے، تو سوال تو ذہن میں آئے گا کہ وہ جج جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہے ان کو کال کیوں کریں گے ثاقب نثار صاحب؟ ہاں تو یہ تو ایک بڑی اچھی، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. جی. لیکن اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ اس وقت اس بینچ پہ نہیں تھے تو اس صورت میں تو وہ اس چیز پہ انفلوئنس نہیں ہو سکتے تھے. لیکن بات صورت وہ جج تو تھے، ہائی کورٹ کے جج تھے، اور اگر ان سے بات ہوئی ہے یا تو وہ یہ کہتے کہ بھی میں اس کے متعلق کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اگر انہوں نے اس سے بات کی تو اس کے مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ کہا ہو. لیکن اب ان کو کورٹ میں آ کر کے کہنا پڑے گا کہ آیا ان سے بات ہوئی ثاقب نثار صاحب سے کہ نہیں ہوئی. صحیح. بہت بہت شکریہ. ہمارے قانون جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اعظم نذیر صاحب آپ کا. اعظم نذیر صاحب، حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ سارا کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں، جو جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم کا جو ایفیڈیوٹ سامنے آیا ہے، آپ لوگ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں مریم نواز کو، نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے، ججز پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ. ماضی میں بھی آپ لوگ یہ کام کرتے آئے ہیں، لہٰذا ابھی بھی آپ لوگوں کی ہی یہ ساری سازش ہے. بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ بات جو ہے، یہ اس مقدمے کے بارے میں یہ تیسرا شخص ہے جو کہ عدالتی شخصیت ہے جو یہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ارشد ملک مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ بولے اور ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ پہ یہ پریشر تھا اور میری اس طرح اشارہ کیا، انہوں نے تارے کسی گئی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے. اس کو بھی ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو مینج مینوورڈ ہے، اور اس پہ پھر ایک عدالتی فیصلہ بھی آیا کہ ویڈیوز جو ہے، جو پچھلے 50 سال کا قانون تھا
اسے کہا گیا کہ نہیں اب نہیں ہے، ویڈیو میں یہ نہیں ہوگا، ویڈیو اس طرح سے ہوگی، اس کو اس طرح سے کرنا ہے. مختصراً یہ کہہ دیا گیا کہ اس طرح کی ویڈیوز مانی ہی نہیں جائیں گی، اور پھر ریویو میں کچھ روم اوپن کیا گیا اس کے لیے. اب یہ تیسرا موقع ہے کہ گلگت بلتستان کے چیف جج نے ایک اپنا بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ میری جو اہلیہ ہیں ان کی وفات ہوئی ہے کوئی 2 مہینے پہلے. انہوں نے مجھے، وہ ہاسپٹلائز رہی ہیں، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے، انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ نے یہ بات ضرور کرنی ہے، عوام تک یہ بات پہنچانی ہے یا مقتدر حلقوں تک. تو ان باتوں پہ ہم تنقید کرنے کی بجائے ان کو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے 2018 میں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، 2021 میں یہ راز افشا کرتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان جج صاحب کو اگر اسی وقت لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی ہے تو اسی وقت یہ سارے راز افشا ہونے چاہیے تھے نا، اسی وقت بول دینا چاہیے تھا، انصاف کا بول بالا ہوتا. بالکل بول بالا ہوتا، لیکن آپ نے میری بات کاٹ دی. مجھے اس بات کا افسوس ہے، مجھے صرف موقع دے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 مختلف جج صاحبان نے مختلف اوقات میں یہ بات کی کہ نواز شریف کو اور اس کی بیٹی کو سزا دلوانے کے لیے کچھ حلقے سرگرم تھے اور ایک پلاٹ اور ایک سکیم تیار کی گئی تھی. تو کیا اچھا نہ ہو کہ آپ اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاز کے ذریعے یا سپریم کورٹ کو بیٹھ کے ویڈیوز کے بارے میں ایک نیا قانون جاری کرنا پڑے؟ کیا ہمارے 22 کروڑ کے ملک میں کوئی ایسے 4-5 معزز ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان یا سینٹ کے چیئرمین یا سول سوسائٹی کے کو ریپرزینٹ کرنے والے یا سینئر صحافی، کوئی ایسے لوگ 8-10 نہیں ہیں جن کا ایک کمیشن بنا دیا جائے اور وہ ان تینوں لوگوں کو ایگزامن کریں اور اس کے بارے میں اپنی رائے دے دیں کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ قومی مجرم انہیں لٹکا دیا جائے، اور اگر ان کی بات میں صداقت ہے تو پھر کوئی ادارہ مقدس نہیں ہے، کوئی گائے مقدس نہیں ہے، پھر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. ہم لوگ کیوں ڈنڈے سے ہر چیز روکنا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں ہونٹوں پہ ٹیپے لگاتے ہیں؟ ہم لوگ کیوں لوگوں کو اپنی بات کرنے نہیں دیتے اور اس کو پہلے پریمپٹ کر لیتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کے 10 طرح کی توجیہات مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں طارڑ صاحب. کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا؟ اگر یہ سب کچھ واقعی ایک سازش ہو رہی تھی، پروپیگنڈا تھا نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف، پھر تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جو آج سب کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. شازیہ آپ پھر بات نہیں سمجھ رہی. ارشد ملک کی جو ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، لیک ہوئی تھی، وہ آج سے تقریباً 2-2.25 سال پہلے ہوئی. اس کے تقریباً 6-8 ماہ بعد ایک اور جج صاحب بول پڑے کہ ان پہ دباؤ تھا کہ یہ سزائیں بحال رہنی چاہیے اور ان کو اس طرح سے کرنا چاہیے. اب یہ تیسرے جج صاحب میں جو کہتے ہیں کہ میں اس وقت پاس بیٹھا ہوا تھا جب اس طرح کی انسٹرکشن، میں کہتا ہوں یہ تینوں باتیں غلط ہوں گی. ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ تینوں لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آیا ہمارے 22 کروڑ 22.5 کروڑ یا 25 کروڑ کے ملک میں ہمارے پاس 5 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو بیٹھے عدلیہ سے، پارلیمان سے، سول سوسائٹی سے ایک ٹروتھ کمیشن بن جائے اور وہ یہ پروب ان کریں کہ یہ باتیں گھڑ کے بنائی جا رہی ہیں یا ان کا کوئی وجود ہے، اور اگر وجود ہے تو پھر کوئی ادارہ جو ہے وہ مقدس نہیں ہے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے اس ملک میں. پھر قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مقدمے میں سزائے موت سنا دی گئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ آج بھی اس کو، اس لکیر کو ہم پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو غلط سزا دی گئی تھی اور اس کو ہم بطور پریسیڈنٹ کوٹ کرتے ہوئے لیکن ان شرماتے سب ہیں. تینوں واقعات سے ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے اعظم نذیر طارڑ صاحب، کہ ایسے ایفیڈیوٹس کی، حلفیہ بیانات کی شاید ہمارے نظام میں، ہمارے عدالتی نظام میں، ہمارے قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ ایفیڈیوٹ ہے جو لندن میں دیا گیا، اس کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اس بیس پہ کوئی ریلیف مل سکے گا نواز شریف کو، مریم نواز کو؟ بالکل بھی نہیں ملے گا، لیکن وہ بندہ زندہ سلامت ہے اور اگر وہ اس بات کو اون کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ ایویڈنس ہے اس وقت، اور جن کے بارے میں وہ الزامات لگا رہا ہے وہ دونوں بھی موجود ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ تینوں بہت معزز ہستی ہیں اور میں تو انفارچونیٹلی چند ان بد نصیبوں میں سے ہوں کہ میرے لیے یہ تینوں بہت اہم ہیں سوشلی، کیونکہ تینوں کا تعلق وکالت کے پیشے سے رہا ہے اور ان تینوں سے میرا ذاتی انٹریکشن ہے.
میں اسی لیے تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جب معاملات یہاں تک پہنچ جائیں، ایک نہیں، دو نہیں، 3 لوگ مختلف اوقات میں مختلف باتیں کر رہے ہیں اور ان کے سرے ایک جگہ پہ جا کے جڑتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک ٹروتھ کمیشن بنے اور اس ٹروتھ کمیشن کو ہیڈ کریں یا اس کا حصہ ہو وہ انکنٹروورشل ریٹائرڈ چیف جسٹسز اور سپیکرز اور چیئرمین سینٹ اور سول سوسائٹی کے سینئر لوگ جن پہ لوگوں کو اعتماد ہے، اور وہ بیٹھ کے انہیں پروو کر لیں. ہمیں سر ریت میں دینے کی بجائے چیزوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کے ذریعے سے ٹھیک ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب، اگر جسٹس رانا شمیم اگر عدالت میں آ کر یہ بیان دے بھی دیتے ہیں، اگر گواہی دے بھی دیتے ہیں کہ میرے سامنے سب کچھ ہوا، ثابت کیسے کریں گے اس وقت کی ٹیلی فون کال؟ یہ ثابت کیسے کریں گے کہ ثاقب نثار اس وقت آئے تھے، اس نمبر پر کال ملی تھی، یہ بات ہوئی تھی؟ یہ اتنا آسان ہوگا پروف کرنا؟ دیکھیے شازیہ، میں اسپیشلی یہ لمبی بات نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ کیونکہ سب جوڈس ہے اور میری بطور وکیل یہ تربیت ہے کہ مجھے وہ چیزیں جو عدالت میں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے نا، یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس پاکستان ان دنوں میں گلگت بلتستان کے دورے پہ تھے. یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ رانا شمیم صاحب وہاں پہ ہوسٹ تھے. آپ وہ اخباریں ڈھونڈ لیں، وہ جو پروٹوکولز کے پیپرز تیار ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، ایڈمنسٹریشن کے ڈاکومنٹس دیکھ لیں. مجھے بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے اب جب یہ بات نکلی ہے کہ یہ اس طرح کا ان کا قیام تھا وہاں پہ، اور مہمان نوازی کے میزبانی کے فرائض میں سے ایک جو یہ بھی کہا جا رہا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے 17 نومبر کو ایون فیلڈ کیس کا جو مریم بی بی کا جو کیس لگا ہوا ہے بیل کا، ان کے جو ان میں سے ایک جج صاحب وہی ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے جنہیں کال کی تھی. شاید اسی وجہ سے ایسے وقت میں یہ پروپیگنڈا سازش سامنے آئی ہے کہ انہیں ریلیف مل سکے جج کو پریشرائز کر کے. I'm telling you جو بات ہوئی ہے. ہاں دیکھیے شازیہ، میں ایسے سازش اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ چیزیں یکے بعد دیگرے ہو رہی ہیں، اور جو ایون فیلڈ کا کیس ہے اس میں مریم نواز کی ضمانت نہیں ہے، وہ اپیل کھلی ہوئی ہے اور وہ اپیل ایک دن میں ڈیسائیڈ نہیں ہونی، وہ پچھلے سال سوا سال سے مختلف اوقات میں لگ رہی ہے، اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور وہ اب قطعاً ابھی تک وہ فائنل سٹیج پہ نہیں آئی، اس میں تو ابھی ریڈنگ آف ایویڈنس شروع ہی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایل فاؤنڈیڈ سی بات ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ریت میں سر نہیں دینا چاہیے، ہمیں کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے، ہمیں اس پہ ایک ٹروتھ کمیشن بنانا چاہیے. اور ٹروتھ کمیشن کے لیے ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ ماضی کے جتنے بھی جھوٹ سچ ہیں سب کھل کر سامنے آ جائیں گے. اس کے لیے ضروری ہے ٹروتھ کمیشن بنایا جائے. بہت بہت شکریہ. لیگ نون کے رہنما سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے بریک لینے ناظرین واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اتحادی مان گئے، اب اپوزیشن مانے نہ مانے شاید حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت ای وی ایم کا بل پارلیمنٹ سے پاس کرانے کے لیے اب واقعی میدان میں آ گئی ہے. وفاقی حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر اتحادیوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بدھ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایم کیو ایم اور قاف لیگ ہمارے ساتھ ہیں. اتحادیوں کے جواب وزیر اعظم نے خود دیے ہیں. کیا فرمایا شیخ صاحب نے، ذرا آپ خود دیکھیے. فیصلہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ 32 بلوں کے اس کو ابھی بیٹھ کے سلیکٹ کر لیں گے 8 یا 10 بل. یہ سارے لوگ اس بات پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ بدھ کے دن 12 بجے جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا. ناظرین، پی ٹی آئی حکومت انتخابی اصلاحات اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے صدارتی آرڈیننس بھی نافذ کیا. تاہم معاملہ پارلیمنٹ میں لانا ہی پڑ گیا. حکومت نے جوائنٹ سیشن کے ذریعے بل پاس کرانے کی ٹھان لی ہے. اصلاحات کے لیے مشترکہ اجلاس بلایا گیا، لیکن حکومت اتحادیوں نے سب جھنڈی جب نہیں دکھائی تو پھر معاملہ ایک بار پھر سے کھٹائی میں پڑا. اب نہ صرف انہیں منایا گیا ہے بلکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کو بھی ملتوی کرنا پڑا تھا. دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کا بھی آج ورچوئل اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے حکومت کے خلاف حکمت عملی طے کرتے ہوئے بدھ کے روز ہونے والے مشترکہ اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنانے کا عزم کیا ہے. اب حکومت اور اپوزیشن دونوں انتخابی اصلاحات کے بل پر آمنے سامنے آ چکے ہیں. تاہم کامیابی کسے
اور کس طرح ملتی ہے، اسی موضوع پر مجھے بات کرنی ہے۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے مجھے جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا۔ علی محمد صاحب، کیا اتحادیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، کچھ لین دین پر یہ سب کچھ طے ہوا ہے؟ پچھلے ہفتے جب یہ جوائنٹ سیشن ہونا تھا، پتہ چلا کہ اتحادیوں کے تحفظات ہیں، بعد میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اپوزیشن کو بھی ہم لوگوں نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اپوزیشن کے پاس وقت ہے، اپوزیشن بات کر لے ہم سے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اتحادی ناراض تھے، اب مانے کس بات پہ ہیں؟ اب 2 دن کے اندر اندر تو ای وی ایم پر وہ متفق نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ کسی بھی اتحادی حکومت میں اتحادیوں کا ایشوز پہ ڈفرینس آف اوپینین ہونا وہ ایک قدرتی اور نیچرل جو ہے وہ ایک فینامنا ہے، امر ہے۔ اگر سارے اسی طرح ہر چیز پہ 100% ایگری کریں تو نہ تو یہ جمہوریت کی اسپرٹ ہے، اور پھر سارے ایک ہی جماعت میں شامل ہو جائیں اگر سب نے سب چیزیں ایک ہی جیسے کرنی ہیں۔ تو یہ ایک ہوتا ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے، آپ نے اپنے الائز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس وقت شاید اس طرح سے کنسنسس ہم ڈیولپ نہیں کر سکے، اور میں اس وقت بھی میں نے یہ بات کی اور ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ الائز گورنمنٹ میں مسئلے آتے ہیں اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب لوگوں نے بڑے بڑے باتیں کی، بڑے بڑے انہوں نے جناب یہ ہو گیا تو فلانا ادھر چلا گیا، تو میں ادھر اس وقت بھی یہ بات کی تھی، ابھی بھی یہ دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہی میرا سوال ہے، حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے، ظاہر اتحادیوں کی وجہ سے ہے، اتحادیوں کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ہے، اتحادیوں کے تحفظات جو دور ہوئے ہیں کچھ لین دین کے معاملات پر ہوئے ہیں، یہی میرا سوال ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ کوئی مطلب ہے کہ پرچون کی دکان تو ہے نہیں کہ لین دین ہم نے کرنی ہے۔ کچھ ان کو ایشوز تھے، وہ ظاہر ہے وہ جو انٹرنل ڈسکشن ہے وہ تو میں میڈیا پہ نہ مجھے کرنی چاہیے نہ وہ مناسب ہوتی ہے، لیکن خدشات دور ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی ڈیٹ آئی ہے۔ لیکن اپوزیشن کو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ خاطر جمع رکھیں، آپ 2023 کے الیکشن کی تیاری پکڑیں اور اس کے لیے اپنی کمپین کریں۔ یہ آپ بھول جائیں کہ یہاں پہ جناب حکومت میں فلانا ہو گیا تو حکومت گر جائے گی، تو یہ ادھر ناراض ہو گیا تو میں عدم اعتماد لے آؤں گا۔ لانی عدم اعتماد تو ڈنکے کی چوٹ پہ لے آئیں اور چھپ چھپ کے نہیں، بالکل کھلم کھلا میدان میں آ کے کریں، آپ کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے۔ علی محمد صاحب، پچھلے ہفتے جب جوائنٹ سیشن پوسٹپون ہوا، ملتوی ہوا، تو وزراء کی جانب سے یہ تاثر دیا گیا، جب ہم اس وقت یہ پچھلے ہفتے یہ سوال کر رہے تھے کہ اتحادیوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہوا ہے، تو بولا گیا نہیں، ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اپوزیشن کو ہم ای وی ایم پر مزید جو ہے نا وہ بریفنگ دینا چاہتے ہیں، اپوزیشن آئے بیٹھے۔ یہ تاثر دیا گیا کہ شاید اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے، ان کی جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وقت لیا اور اس کو پوسٹ پون کیا۔ یہ تو کہانی پھر بعد میں کھل کر سامنے آتی ہے کہ اتحادیوں کی ناراضگی کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اپوزیشن کو اس ایک ہفتے کے دوران کتنا انگیج کرنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے؟ دیکھیں، اپوزیشن سے تو رابطے رہتے ہیں اور روز کی بنیاد پہ رابطے ہوتے بھی ہیں، اسپیکر آفس سے بھی ہوتا ہے رابطہ، اسپیکر صاحب اس میں ایک کلیدی کردار وہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں، اور اب بھی ہم پر امید ہیں کہ اپوزیشن اس میں لچک دکھائے گی، اور ابھی جوائنٹ سیشن میں ہے، کچھ ٹائم ابھی بھی موجود ہے، تو ہوپ فلی وہ اس بات کو مانیں گے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس میں انہیں اپنا جو ہے مثبت کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حکومت کے جو تجاویز ہیں ان کو نہیں مانتے تو ان کے پاس کاؤنٹر تجاویز کیا ہیں، کیا سسٹم کو اسی طرح رہنے دیں؟ تو اس سسٹم میں تو ان کو خود سب سے زیادہ شکایات ہیں، تو پھر نہ کوئی تجویز انہوں نے دی مناسب اور نہ ان کے پاس سلوشن ہے۔ یا تو ایک آدمی کے پاس سلوشن ہو نا، وہ کسی کو یہ کہے کہ بھئی آپ یہ نہیں تو آپ یہ والا راستہ اختیار کریں، آپ کے پاس راستہ بھی نہیں ہے اور آپ نے جانا بھی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میں نہ مانوں ہے، تو میں نہ مانوں سے تو نہ سسٹم چلتا ہے، نہ ڈیموکریسی، نہ جمہوریت، گھر کا نظام نہیں چلتا میں نہ مانوں سے۔ حفیظ شیخ والی ایپیسوڈ ابھی کوئی بھولا نہیں ہے، آپ کو بھی یاد ہوگی، ہمیں بھی یاد ہے، دیکھنے والوں کو بھی یاد ہے۔ 8 ووٹوں کا فرق آج بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کے اتحادیوں سے رابطے ہیں، پھر کوئی سرپرائز مل سکتا ہے، اپوزیشن بڑے دعوے کر رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک الیکشن کا ایک پروسیس تھا، وہ سیکرٹ ایک بیلٹ تھا، اس میں تو میرا نہیں خیال میں یہ تو بڑا اوپنلی ایک سسٹم ہے، اور ہم اگر حکومت آگے جا رہی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو تولا ہوگا نا جی، ہم نے اپنے اہل سے بھی بات کی ہوگی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ حکومت اپنا جو ہے بل وہ ہم انشاءاللہ پاس کرنے گے۔ اس ایک ہفتے کے دوران اپوزیشن سے کس نے رابطہ کیا؟ فائدہ سب کا ہے۔
اس ایک ہفتے کے دوران اپوزیشن سے باقاعدہ کس نے رابطہ کیا؟ مختلف لیول پہ رابطے ہوتے ہیں. جو پارلیمانی کمیٹی ہے لیجسلیشن کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ سینئر لوگ جو ہیں ان کے رابطے ہوتے ہیں، اسپیکر آفس سے رابطے ہوتے ہیں. ہاں کوئی بریک تھرو اگر بڑا مل جاتا ہے تو اس کی خبر بن جاتی ہے، لیکن بریک تھرو جب تک نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہے تو رابطہ نہیں ہے. جمہوریت میں آپ کا رابطہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ٹاپ لیڈر لیول پہ ہو، جیسے وزیر اعظم صاحب کا اپوزیشن لیڈر صاحب کے ساتھ جو ہے کوئی رابطہ ہو. وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ رابطہ ہوگا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ رابطے آپ کے مکمل کٹے ہوتے ہیں. آپ نے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے حوالے سے روز چیف وپس کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، میری اپوزیشن لوگوں کے ساتھ روز ایوان کے اندر بھی ایک رابطہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ اوپر اسپیکر چیمبر میں سب چلے جاتے ہیں، وہاں مختلف ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. تو کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، ایشوز پہ مخالفت ہے. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو آئندہ الیکشن الیکٹرل ریفارمز کے ساتھ اور ای وی ایمز کے ساتھ کرنا ہے. ای وی ایم کو لے کر آپ لوگوں کی 100% تسلی ہے کہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے دھاندلی کو شکست دی جا سکتی ہے، دھاندلی کا راستہ آنے والے انتخابات میں مستقبل میں روکا جا سکتا ہے. اپوزیشن کو کیوں آپ لوگ راضی نہیں کر سکے اس پر؟ کیوں سیٹسفائی نہیں ہو سکی اپوزیشن؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو آپس میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا جو اب بھی شاید بڑی حد تک ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد کا فقدان. کیونکہ ہمیں یاد ہے FATF پہ ہم ان کو پاکستان کے مفاد کے لیے بٹھایا کہ آپ اس پہ وہ کریں، ادھر سے نیب لاز کے ریفارم پہ وہ لے کے آگے. وہ دن آج کا دن جب سے FATF کا معاملہ جو ہے وہ ایک طرف ہوا ہے، جو اس میں جو قانون سازی کا تھا، پھر نیب لاز پہ ریفارم کے لیے ان کے کوئی مناسب تجاویز اتنے مثبت انداز میں پھر وہ ان کی طرف سے اس طرح سے آئی نہیں. الیکٹرل ریفارمز پہ جو ہے ہم نے لاز بھی جو ہے وہ ان کے سامنے رکھے اور ای وی ایم بھی رکھا. نہ لاز پہ کوئی مناسب تجاویز آئیں، نہ ای وی ایم پہ. وہ ایک سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس میں کسی حد تک گفتگو ہوئی، کچھ تھوڑی بہت آئس بریکنگ ہوئی. اس کے پہلے اس کے بعد اپوزیشن کا رویہ بالکل منفی رہا. یعنی کہ آپ اگر ہمیں آپ ناپسند کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرسی پہ جس پہ عمران خان صاحب نے ہونا ہے اس پہ آپ لوگوں کو بیٹھنا ہے تو وہ آپ عوام سے جا کے ووٹ لے کے آ جائیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس ملک کو آگے چلنا ہے تو جو تجاویز ہیں یا تو اس میں امینڈمنٹس کریں یا پھر اپنی کاؤنٹر تجاویز، یا ای وی ایم سے نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی اور سسٹم بتائیں. اگر پچھلے سسٹم سے کرنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ای وی ایم کے پاس حل نہیں ہے. کے ذریعے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ اپوزیشن کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس مشین کے ذریعے. نہیں، ٹیکنالوجی تو ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے. دیکھیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے والے صحیح ہونے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ای وی ایم مس یوز ہوگا تو پہلے تو اس کے مس یوز ہونے کے چانسز اتنی بڑی تعداد میں بہت ہی کم ہیں، کیونکہ وہ تو آپ مائکرو مینج پہ اس طرح نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ آسانی سے آپ پچھلا سسٹم جو ہے اس میں امکان ہے کہ اس کو آپ ریگ کر سکتے ہیں انتظامیہ کو ساتھ ملا کے. اس میں تو اسی وقت کاؤنٹ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہونے کے بعد ہی تو ساری گیم بنتی ہے. جہاں کہیں دھاندلی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بکسے چوری ہو گئے جناب، آروز نہیں تھے جناب، فلانا ہو گیا. یہ جیسے الیکشن ختم ہوگا ودن 5 منٹس پورا رزلٹ آ جائے گا. اس کے بعد آروز کو آپ بے شک چاند پہ لے جائیں، کیا فائدہ؟ وہ سارا تو آپ کے سامنے ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ پاکستان میں جن کی دکان دھاندلی پہ چلتی ہے تو ان کی دکان بند ہو رہی ہے، جو جس کی دکان بند ہوتی ہے اس کو تکلیف تو پہنچتی ہے. بہت بہت شکریہ وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. میں مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کل ہر گھر میں ایک پریشانی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ موسم سرما میں کیا واقعی صارفین کو صرف مخصوص اوقات میں گیس کی فراہمی کی جائے گی؟ انٹرنیٹ پر کچھ معلومات شیئر ہوئیں جن کے مطابق سوئی ناردرن گیس اور وزارت پیٹرولیم نے پنجاب اور KPK کے صارفین کو دن میں 3 بار یعنی ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کے وقت گیس فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. کہا جا رہا ہے کہ گیس بحران پر قابو پانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا اور دیگر چینلز پر یہ خبریں بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ ناشتے کے وقت صبح 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک اور دوپہر کے کھانے کے لیے 11:30 بجے سے دوپہر 2 بجے تک اور رات کے کھانے کے لیے شام 4 بجے سے 10 بجے تک گیس کی فراہمی کی جائے گی. دوسری طرف پیٹرولیم ڈویژن نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مختلف نیوز چینلز پر گمراہ کن خبریں چلائی جا رہی ہیں. سوئی ناردرن کو گیس کی فراہمی سے متعلق احکامات جاری کر دیے ہیں.
پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ کھانے کے اوقات میں گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ ابھی تک دن میں صرف 3 وقت گھریلو صارفین کو گیس مہیا کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ناظرین، پیٹرولیم ڈویژن نے تو گیس بحران کے حوالے سے ان افواہوں کی تردید کر دی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب LNG درآمد ہی نہیں کی گئی تو سردیوں کی گیس کی فراہمی ممکن آپ کیسے بنائیں گے؟ اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایک مخصوص اوقات کے لیے گیس آتی ہے اور سارا دن کے لیے پھر جو گیس ہے وہ غائب رہتی ہے۔ اس بات کا اعتراف تو حکومت بھی کر چکی ہے کہ رواں سال پچھلے سال کے نسبت کم کنٹینر منگوائے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر سردیوں میں گیس کی فراہمی ممکن کیسے ہو پائے گی؟ میں بات کروں گی انرجی ایکسپرٹ شاہد ستار صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا۔ شاہد صاحب، یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ہر سال سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مخصوص علاقے ہیں، جگہیں ہیں جہاں پہ گیس شیڈیول ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں صبح کھانا بنانے پر 5 بجے گیس آتی ہے، 7-8 بجے چلی جاتی ہے۔ یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہونا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت تردید تو کر رہی ہے لیکن اس بار واقعی گیس کی قلت اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں نے وقت پر LNG امپورٹ نہیں کی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ جی جو غریب آدمی ہے، جو کہ 75% پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو پائپڈ گیس نہیں ملتی۔ جو غریب آدمی ہے وہ کوئلہ لیتا ہے، LPG لیتا ہے یا لکڑی لیتا ہے، اس کو جلاتا ہے، ایندھن جلاتا ہے، اور اس کی قیمت جو گیس آپ کے گھر میں آتی ہے اس سے 7-8-10 گنا زیادہ ہے۔ اور جو اور وہ بھی آپ سوچ کے آپ جو ہے نا خرچ کرتے ہیں اس کو۔ جی، اور جو امیر طبقہ ہے جن کو اس قسم کی سبسڈی کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ گھروں میں گیس دیتے ہیں، اور گھروں میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو چولہے میں جلاتے ہیں یا گرم پانی سے نہاتے ہیں۔ دیکھیں، قوموں کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے کہ کبھی آپ کو ترقی کے لیے، آپ کو معیشت چلانے کے لیے آپ کو جو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ ترقی بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ گیس استعمال کریں گے کارخانوں میں اور اس سے آپ ایکسپورٹس بڑھائیں گے، پاکستان کی معیشت چلے گی۔ حکومت کے پاس یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ انڈسٹری ساری بند کر دیں اور گھروں میں گیس دے دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم اور دھستے چلے جائیں گے، ایک دلدل میں دھس چکے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو آپ گیس دیں، گھروں کا شیڈیول ہونا چاہیے، از اٹ رائٹ؟ جی بالکل، گھروں کا دیکھیں، آپ گورنمنٹ کو کیا چاہیے کہ LPG فراہم کرے گھروں کے لیے، اور جو لوگ والنٹیرلی بھی اس کو کم اپنا صرف کریں وہ ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ دیکھیں، آپ کے جو گیزر ہیں یا چولہے ہیں، یہ ہمارے امیر آدمی کوئی گرم پانی سے نہانے کا حق ہے، غریب آدمی کو کوئی حق نہیں ہے؟ اب LPG لا کے یا سلنڈر لا کے تو پانی گرم نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ دیکھیں، گیزر میں ایک بیفل لگنا ہوتا ہے۔ بیفل لگنے سے آپ کی گیس جو لگتی ہے گرم پانی کرنے میں وہ 1/3 میں رہ جاتی ہے، لیکن پاکستان میں 9 ملین گیزر لگے ہوئے ہیں، جس میں سے صرف 1 لاکھ گیزر میں یہ بیفل لگا ہوا ہے۔ اگر آپ صرف وہ بیفل ہی لگ جائے ہر گیزر میں تو آپ کی 400-500 MMCFD گیس زیادہ ہو جائے گی، جس سے آپ کا جو بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ خود کر سکتے ہیں، جا کے اپنے گیزر کے لیے بیفل خریدیں اور اس کو انسٹال کریں، یا آپ جو اپنا گیزر ہے اس کو ہر وقت چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب نہانا ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے چلائیں، پھر بند کر دیں۔ لیکن پھر حکومت کی طرف سے یہ بھی تو انشور ہونا چاہیے نا کہ 3 ٹائم میں 2-3 گھنٹوں کے لیے جو آپ کو گیس دینی، پھر بل بھی اس لحاظ سے آئے گا۔ گیس آپ خرچ کریں 4-6 گھنٹے سارے دن میں اور بل آئیں آپ کو ہزاروں کے حساب سے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ جو پاکستان میں نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ جو گیس جتنی آپ استعمال کریں گے اتنا ہی بل آئے گا، اور سب سے کم جو ہمارا ریٹ ہے گیس کا 120 روپے۔ حالانکہ جو گیس اس وقت گورنمنٹ خرید رہی ہے جو LNG، وہ $30
پہ خرید رہی ہے جو کہ 5,000 روپے سے زیادہ کی اس کی لاگت ہے، اور 120 روپے میں وہ گھروں میں دے رہے ہیں. تو یہ جو ڈفرینشل ہے اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس میں اگر ہم حکومت کا ہاتھ نہیں بٹائیں گے تو ہم ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. حکومت کے ساتھ اس کے غلط فیصلوں میں بھی ہاتھ بٹائیں کہ جب ایل این جی آپ کو سستی مل رہی تھی تب آپ کو لینی چاہیے تھی، غلط فیصلہ تب کیا آپ نے لی نہیں. نہیں مہنگے داموں آپ خریدتے ہیں. یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کو نہیں آپ کو حکومت کس نے خود کہا مانتی کہ ہے انہوں نے ایل این جی نہیں لی کہ کچھ تاخیری فیصلے ہوئے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں دو کانٹریکٹس ایسے تھے جو سپلائی کرنے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا دینے سے. اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر پہلے سے معاہدے ہوئے تھے سپلائی کے اور وہ سپلائی کے آنر نہیں ہوئے تو آپ ان کو پینلٹی ڈال سکتے ہیں، کورٹ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ ان سے زبردستی گیس تو نہیں لے سکتے. حکومت نے تو انتظام کیا ہوا تھا. اور سچی بات ہے کہ اس میں جو ہوا ہے، جو غلطی ہے جو ہے وہ صرف اس حکومت کی نہیں ہے کہ کئی سالوں سے ہمارے ہاں جو ایکسپلوریشن ہے، جو ملک کے اندر گیس ہے ہمارے زمین میں، اس کو نکالنے کے لیے ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی. اور وہ ایکسپلوریشن اگر ہوتی تو یہ ہم اس حد تک پہنچتے ہی نہ. یہ اب کا معاملہ نہیں، یہ پچھلے 10-15 سال سے یہ چل رہا ہے. 10-15 سال سے جو جتنی کمپنیاں تھیں باہر کی، بی ایچ پی بلٹن، او ایم وی، شیل، پتہ نہیں پیٹروناس، یہ سارے ہر اپنا اپنا بیچ کے چلے گئے ہیں. لازمو، آپ کس کا نام لیں، یہ اپنا جو ان کے پاس پاکستان میں اثاثے تھے وہ بیچ کے چلے گئے ہیں. اور ہم نے اپنے جو ہے اپنی کمپنیز او جی ڈی سی، پی پی ایل، ان کو نہیں اتنا گیئر اپ کیا کہ وہ ایکسپلوریشن کر سکے. اگر وہ ایکسپلوریشن ہوتی تو یہ معاملہ اس حد تک نہیں خراب ہوتا. بہت بہت شکریہ انرجی ایکسپرٹ شاہد ستار صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے پروگرام ختم ہو گیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.